السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، پرسوں آپ کو یاد ہوگا اس رات جس رات ایران پر حملے کیے گئے تھے، اس سے پہلے میں نے جو ویلاگ کیا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ایران کی طرف سے تجاویز دی گئی ہیں امریکی انتظامیہ کو، وہ تقریباً اس کے اوپر نوڈ آ گیا ہے امریکی صدر کی طرف سے بھی، اور وہ قابل قبول ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے لیے۔ اس کے بعد حملے ہوئے، ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب جنگ جو ہے اس کے اندر اسکلیشن ہو رہی ہے، لیکن میری رائے یہی تھی کہ وہ اسکلیٹ نہیں ہوگی۔ یہ ان حملوں کا مقصد تھا، وہ مقصد بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ تفصیلات کیا ہیں اس سارے معاملے کی۔ اب تک کی جو اطلاعات ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جو اس کے اندر شقیں شامل ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھانے، جو پابندیاں ہیں اس کو اٹھانے کے متعلق ایک شق شامل ہے، ابنائے ہرمز سے متعلق شق شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید میزائل کی پیداوار کے اوپر کو بات کی جا رہی ہے، اس کو محدود کرنا، جو ایران کی علاقائی پراکسیوں کو سپورٹ ہے وہ ختم کرنا، اور جو سب سے بڑا معاملہ تھا افزودہ یورینیم جس کا ایشو بنا ہوا تھا، وہ کہ جی یہ امریکہ اٹھا کر لے جائے گا، روس کو دیا جائے گا، ایران دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ بات طے ہو رہی ہے کہ وہ ذخائر جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، یعنی یا تو ان کو ڈی گریڈ کر کے نارمل جو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ استعمال ہوتے ہیں وہاں تک لے آئیں گے، یا پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سی آئی اے نے مختلف طرح کی رپورٹس دی تھیں امریکی صدر کو، جن کی مخالفت جو ہے وہاں کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے، لیفٹیننٹ جنرل مائک فلن، انہوں نے کہا تھا یہ جو سی آئی اے آپ کو رپورٹس دے رہی ہے ٹھیک نہیں ہے، اس جنگ سے بہت جلد باہر نکلنا چاہیے، آپ کو غلط رپورٹس کے ذریعے بحران میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جو امریکی انتظامیہ کے اندر زیادہ تر لوگ ہیں، جے ڈی وینس سمیت جو باقی دیگر لوگ ہیں، وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے تھے۔ اسرائیل کی خواہش یہ تھی کہ کسی صورت اس جنگ سے باہر نہ نکلا جائے۔ بہرحال اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، ٹرمپ صاحب نے اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے بات بھی کر لی ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ یقیناً وہ پراکسیوں سے متعلق ہوگا معاملہ، اور میزائل پروگرام روکنے کی جو بات کی جا رہی ہے، اور ایٹمی ہتھیار نہیں لے گا ایران، یہ وہ تین چیزیں ہیں جو اسرائیل کی دلچسپی کا باعث ہیں، یا اسرائیل چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ تو وہ شقیں اس میں چونکہ شامل ہیں اس ایم او یو کے اندر، اس مفاہمتی یادداشت کے اندر، جو میں جس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ موسٹ پروبیبلی کہا جا رہا ہے کہ یورپ کے اندر شاید اس کی کوئی تقریب ہوگی جس میں جے ڈی وینس شامل ہوں گے۔ ابھی تک ایران جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر بہت زیادہ حامی بھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی اگرچہ امریکی صدر نے تعریف کی ہے، لیکن پاکستان کے اندر اگر یہ اسلام آباد معاہدے کے نام سے نہیں ہوتا تو پاکستان کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ بہر طور پاکستان نے ایکچولی، چونکہ پاکستان نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا، پاکستان نے کوشش کی کہ یہ جنگ بند ہو جائے، جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا، اب مستقل ہونے میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔ محسن نقوی صاحب بھی وہاں جاتے آتے رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے ہیں۔ پاکستان نے بھرپور کوشش کی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں بقول امریکی صدر کے وہ بھی خوش ہیں، لیکن ایران جو ہے شاید کہیں نہ کہیں وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ سوال پوچھیں گے کہ جی وہ حملے کیوں کیے گئے تھے؟ تو وہ حملے اس لیے کیے گئے تھے کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم نے ایران سے بڑی سختی سے نپٹا ہے، اور سختی سے نپٹنے کے بعد جو ہے ایران نے معاہدہ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ چونکہ ہم نے بمباری کی تھی، ہم نے وہاں ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا، جس کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر تباہ کر دیا، پھر ان کے پانی کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کرنے کے بعد ایران جو ہے وہ راضی ہو گیا اور وہ معاہدہ کرنے پہ تیار ہے، اگرچہ کہ ایران جو ہے مسلسل ابھی تک اس کی طرف سے اس طرح کی کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہاں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ سننے میں ضرور آ رہا ہے کہ کل جو ہے وہ ایک ایرانی ڈیلیگیشن موسٹ پروبیبلی عباس عراقچی صاحب جو ہے شاید پاکستان آ جائیں گے، اور پھر پاکستان یہ طے کرے گا کہ یہ کیونکہ وہ جو آئندہ ہفتے G7 ہو رہی ہے وہاں کوئی پیش رفت کی بات کی جا رہی ہے، وہاں کسی اناؤنسمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن دراصل ایران کی اور پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ پاکستان میں ہو، اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا یورپ جو ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، یا جو وہ امریکہ ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ایران کے سر ڈال کر اپنی عوام کو خوش کر دیا جائے۔ ایران یہ فیس سیونگ دے نہیں رہا تھا، لیکن باہر اب ایک فیس سیونگ بنائی گئی ہے،
امید ہے چلیں فیس سیونگ دے کر ہی صحیح یہ جنگ بند ہو، کیونکہ توانائی کی قیمتیں نیچے آئیں گی تو دنیا کی معیشتوں کو کوئی تھوڑا سا سانس آئے گا۔ پوری دنیا کے بڑے ممالک کی جو معیشتیں ہیں ان کا جی ڈی پی گر رہا ہے، ان کے جی ڈی پی میں اچھا خاصا فرق آ چکا ہے، ایون کہ جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس کے اندر بھی ایک نمایاں کمی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس جنگ کا بند ہونا بہت ضروری ہے، اگر یہ بند ہو گئی تو پھر جو ہے کچھ تھوڑا بہت ہمیں سکھ کا سانس آئے گا۔ پاکستان کے اندر بھی جب توانائی کی قیمتیں کم ہوں گی تو عام آدمی کو کچھ ریلیف مل سکے گا۔